صدقہ دینا بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور صدقے میں آپ حضرات کو سر کے اوپر سے چھوانا یا اس پہ ہاتھ لگانا یہ ضروری نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایسے سر سے اتاریے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صدقہ یہ والا صدقہ جو ہم نکالتے ہیں، سفر پہ گئے تو صدقہ نکال دیا، کسی اور جگہ گئے تو صدقہ نکال دیا، رات میں ڈراونا خواب دیکھ لیا تو صدقہ نکال دیا، شادی ہوئی تو صدقہ، اسی طریقے سے کوئی دکان لی تو صدقہ، کوئی کاروبار شروع کیا تو صدقہ. تو یہ صدقہ مستحب ہے، یہ واجب صدقہ نہیں. واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ، واجب صدقہ جیسے فطرہ، واجب صدقہ جیسے روزے کا کفارہ، یہ صدقہ واجبہ. تو سادات پر جو صدقہ حرام ہے وہ صدقہ مستحب حرام نہیں ہے، صدقہ واجبہ حرام. صدقہ مستحب کا مطلب یعنی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوئی اور میں نے کہا کہ میں مصیبت میں ہوں اور آپ نے مجھے کچھ پیسے نکال کے جیب سے دے دیے، وہ آپ سید کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ صدقہ مستحب ہے، اس کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے دینے والا سید ہو چاہے دینے والا غیر سید ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں صدقہ مستحب. صدقہ واجب جو ہے آپ سید کو نہیں دے سکتے، غیر سید کو نہیں دے سکتا ہے، صدقہ واجبہ. اس کے بعد موضوع یہ آیا تھا کہ یہ صدقہ زیادہ سے زیادہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ ہی نکالنا، یعنی ہم نے معین کر لیا کہ جیسے 1 درہم یا 10 روپے یا 15 روپے، صدقے میں اس سے زیادہ آدمی نکلتا نہیں. حد سے زیادہ آپ گئے 100 روپے دے دیں گے، بہت دور آپ کو سفر کرنا ہے تو 100 روپے. حالانکہ یہ صدقہ آپ کے بڑا کام آنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت. تو لہذا اس میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، اور یہ صدقہ آپ کسی کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرضہ، یعنی ایک آدمی نے آپ سے قرضہ طلب کیا اور ایک آدمی کو آپ نے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، ایک آدمی کو آپ نے صدقہ دیا اور ایک آدمی کو آپ نے قرضہ دیا. تو اگر آپ دیکھیں کون سا بہتر ہے، جو پیسہ صدقے کے طور پہ دیا وہ بہتر ہے یا جو پیسہ قرضے کے طور پہ دیا وہ بہتر ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک آدمی آیا، اس کو 500 روپے کی ضرورت تھی، میں نے 500 روپے دے دیے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولانا مجھے آپ 500 روپے قرضہ دے دیے، میں نے اس کو 500 روپے قرضے کے طور پر. جو صدقے میں چلا گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن جو قرضے میں گیا وہ واپس آنے والا ہے، آپ تک آ جائے گا. افضل کون سا ہے؟ وہ 500 روپے جو صدقے میں دیے ہیں وہ بہتر ہے یا وہ پیسہ جو آپ نے قرضے کے طور پر دیا ہے وہ بہتر ہے؟ تو اب پہلے تو معصوم سے پوچھئے. معصوم نے فرمایا جو پیسہ صدقے کے طور پہ دیا جائے اس کا ثواب 10 گنا ہے. یعنی اگر 100 روپے آپ نے دیے تو 1000 روپے آپ کے ثواب ہے، لیکن جو قرضے کے طور پہ آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا 18 گنا ثواب. اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. یعنی جو صدقے کے طور پہ دیا اس کا 10 گنا ثواب ہے اور جو قرضے کے طور پہ دیا اس کا 18 گنا ثواب. حالانکہ جو صدقے میں دیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو قرضے میں دیا ہے وہ واپس آ جائے گا. اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو اماموں نے بتائی ہے، معصومین نے بتائی ہے. ہم اور آپ ان چیزوں کو درک نہ کر پاتے. اگر معصوم نہ بتاتے تو وہ جو معصوم نے جواب دیا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام نے کیا فرمایا اور رسول سے کیا روایت ہے کہ جو پیسہ آپ نے کسی کی ضرورت کے لیے دیا صدقے کے طور پر اس کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن یہ 500 روپے بھی آپ کا کتنے دن چلے گا اس کے پاس؟ 5 دن 2 دن ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے ایک ہی دن میں 500 روپے کی. اب کیا حیثیت ہے؟ 500 روپے ذرا سی دیر میں اٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے چلے جائے 500 ختم ہو جائے. تو تمہارے اس 500 روپے نے ایک آدمی کی حاجت کو پورا کیا. قرضے کے طور پہ جو پیسہ گیا، پہلے جس کو قرضہ دیا اس کی حاجت کو پورا کیا، پھر میرے پاس واپس آ گیا. پھر دوسرا آدمی آ گیا، مولانا مجھے قرضہ چاہیے، میں نے وہ پیسہ اٹھا کے پھر آپ کو دے دیا، پھر آپ نے واپس کر دیا، پھر تیسرے کو قرضہ دے دیا. تو قرضے کے طور پہ جو پیسہ دیا گیا اس کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ خالی ایک آدمی کی حاجت کو پورا نہیں کر رہا ہے بلکہ کئی آدمیوں کی حاجت کو پورا کر رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو زیادہ ہمارے مومنوں کے کام آئے وہ ہماری نظر میں سب سے بہتر ہے. صلوات پڑھنے محمد اور سمجھ گیا؟
تو جو صدقے کے طور پہ پیسہ دیا جائے اور جو اچھا یہ صدقے والا یہ جو قرضے میں آپ نے پیسہ دیا ہے یہ کبھی کبھی صدقہ بھی بن جاتا، یہ بھی آپ غور فرمائیں، بڑا مسئلہ ہے۔ میرے سے آپ 2000 روپے لے کے گئے قرضے کے طور پر، مدت معین ہوئی 1 مہینے کی کہ 1 مہینے بعد مولانا آپ کے 2000 روپے دے دوں۔ 1 مہینہ آ گیا، میں نے آپ کو بلا لیا اور بلا کے کہا میرا قرضہ دو جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ آپ کے حالات بالکل قرضہ دینے کے نہیں ہیں، آپ کے حالات بالکل نہیں ہے کہ آپ قرضہ دیں، پیسہ نہیں ہے، پرابلم ہے، مصیبت ہے۔ آپ نے کہا مولانا 1 مہینے کی مدت اور دے دی، میرے اندر ہمت نہیں ہے جو میں آپ کو قرضہ لوٹا سکوں، مجھے معاف کر دیجئے، بس 1 مہینے کی مدت اور دے دیجئے۔ تو یہ جو آپ کو اسلام کا کیا حکم ہے؟ آپ مجبور کریں آدمی کو نہیں پیسے ابھی دو، یا عقل کہتی ہے کہ اسے موقع دو؟ کیا کرنا چاہیے ہم؟ یا بس ایک دم کہہ دینا بھائی 1 مہینے کا وعدہ تھا اب تو چاہیے مجھے، موقع دو۔ اب یہ جتنے دن آپ نے قرض دار کو موقع دیا ہے، جتنی رقم آپ نے قرضے میں دی تھی، اتنی رقم ہر روز آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ جا رہا۔ یعنی اگر 50,000 روپے آپ نے کسی کو دیے تھے اور 50,000 روپے قرضے کے طور پہ تھے، 1 مہینے کا وقت تھا، 1 مہینے میں نہیں دے پایا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دو، تو جب تک آپ اس قرض دار کو موقع دیتے رہیں گے تب تک آپ کی طرف سے اتنا ہی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں صدقے کے طور پہ لکھا جاتا رہا۔ یہ ہے کسی مومن کے کام آ جانا، کسی مومن کی مدد کرنا، کسی مومن کی ہیلپ کرنا۔ حد یہ ہے کہ جو پیسہ آپ راہ خدا میں دے رہے ہیں، کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ پیسہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں جاتا، یہ پیسہ آپ کا سیو ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیو ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کچھ فقیر کو دیتے ہیں تو فقیر کو دینے کے بعد یہ آپ کا پیسہ فقیر کے پاس نہیں جاتا۔ امام کہتے تھے اچھا یہ بتائیے یہ جو فقیر کو آپ نے دیا، یہ جو غریب کو آپ نے دیا، یہ جو مسکین کو دیا، یہ جو ضرورت مند کو دیا، یہ جو اپنے غریب رشتہ دار کو دیا، یہ پیسہ تو دینے والا زیادہ افضل ہے یا جس کو دیا ہے وہ؟ بتائیے، میں نے دیا ہے اور ایک نے لیا ہے، ائمہ کی نظر میں زیادہ معتبر اور زیادہ افضل اور زیادہ عزت ائمہ اس کو دیتے تھے جو لینے آتا۔ مثلا دروازے پہ آپ کے ایک آدمی مانگنے آیا تو امام کہتے تھے تیرا شکریہ بہت بہت، ہم تو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، ہم تو ڈانٹ بھی دے دیتے ہیں، ہم تو غلط لفظ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ائمہ کا کام سنیے ذرا، صلوات پڑھیے تو بڑی عظیم بات ہے۔ ہمارے امام چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرمایا کرتے تھے مرحباً بمن یحمل زادی الی الآخرہ۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر ایک آدمی آپ کا 1 کوئنٹل وزن امام باڑے سے آپ کے گھر لے جا کے رکھ دے، نہ کوئی رکشہ تھا نہ کوئی سواری تھی اور آپ پریشان تھے یہ میرا وزن 1 کوئنٹل امام باڑے سے میرے گھر کیسا جائے، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مجھے اٹھوائیے، سر پہ اٹھایا 1 کوئنٹل وزن آپ کے گھر پہنچا دیا، بتائیے قابل احترام کون ہے؟ وہ جو لے گیا۔ تو شکریہ کس کا ادا کرو گے؟ وہ جو لے کے گیا 1 کوئنٹل وزن، وہ شکریہ آپ کا ادا کرے گا کہ بھائی بڑا بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنا وزن اٹھوایا، یا آپ شکریہ ادا کریں گے اس کا؟ ارے بھائی آپ کا بڑا بڑا شکریہ، ہمارے ہاں 1 کوئنٹل وزن رکھا تھا، آپ نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو وزن اٹھا کے چلتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دروازے پہ جو فقیر آیا ہے تو شکریہ آپ کا ادا کیا جائے کہ آپ نے دیا ہے، یا شکریہ اس کا ادا کیا جائے کہ جس نے تمہارے مال کو دنیا سے اللہ تک پہنچا۔ یہ مال تم نے دیا اس کو، اس کے ہاتھ میں نہیں گیا، اللہ کے ہاتھ میں گیا۔ اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تو عجیب شان تھی واقعا۔ میرا مولا سبت اکبر، سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کا سردار میرے مولا حسن، وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سائل آتا ہے آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے ضرورت مند، اس کی عزت کرو، یہ قابل احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو اہل سمجھ کے آیا ہے، اگر یہ آپ کو نا اہل سمجھتا تو یہ کبھی آپ کے دروازے پہ نہ آتا۔ کیوں آپ کے دروازے پہ آیا؟ آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ آپ دے دیں گے آپ کو۔ جب امام حسن کی خدمت میں ایک فقیر آیا اور اس نے تھوڑا سا کچھ مانگا اور امام نے اسے بہت زیادہ دیا، تو ہماری مارکیٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ زیادہ کسی کی جیب سے نکلتا ہے دکھ ان کو ہونے لگتا۔ یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی خریجی میں بھی ہیں، ایسا نہیں خریجی میں، تلوک پوری میں، دلی میں، پورے دلی میں، پورے ہندوستان میں ہر جگہ ایسے ہوتے
ہوتے ہیں ایسے بیچارے کہ آپ میرے سے کوئی مانگنے آیا, آپ میری برابر میں بیٹھے تھے, اس نے مانگے 200 روپے, میں نے 2000 روپے دے دیے. اب وہ جو بیٹھا تھا میرے ساتھ, مولانا آپ کو بھی کیا ہو گیا, ارے 2000 کیوں دے دیے, اسے اتنے دے دیا آپ نے, حالانکہ نہ آپ کی جیب سے گئے. تو یہ جو آپ کو روک رہا ہے دینے سے, یہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے, حالانکہ وہ ہمیں چاہنے والا لگتا ہے کہ میرے پیسے کا کتنا درد ہے اسے, لیکن حقیقت میں یہ شیطان ہے. یہ آپ کو کار خیر سے بہکا رہا ہے, یہ کار خیر سے آپ کو روک رہا ہے, اس لیے کہ احسان اس کا ہے جو آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا. ایک تو تمہارا پیسہ سیو کروا رہا ہے بارگاہ خدا میں, اور دوسرے اپنی عزت کو پامال کر رہا ہے. اس لیے کہ آدمی جب کسی سے مانگنے کے لیے آتا ہے پوری رات کروٹ بدلتا ہے, کیا پتا دے گا کیا پتا نہیں دے گا, ہوتا یا نہیں ہوتا, کیا پتا جہاں جا رہا ہوں مجھے ملے گا یا مجھے نہیں ملے گا. بلکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ما وجہ کا جامد لا تقترہ السوال, تیری عزت کا پانی تیرے چہرے پہ جمع ہوا ہے, سوال کر کے اپنی عزت کے پانی کو قطرہ قطرہ نہ ٹپکا دینا. یعنی اسلام یہ حکم دیتا ہے کوشش کرو جلدی سے کسی سے مانگنا نہیں, اپنے اللہ سے مانگو, اپنے پروردگار سے مانگو, اپنے معبود سے مانگو. تو یہ قرضے کا پیسہ اور صدقے کا پیسہ, تو جو قرضے کے طور پہ پیسہ دیا جائے وہ زیادہ افضل ہے. یہاں تک بات آئی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے فدیے کا, فدیے کا بھی ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے کفارے کا, یہ بھی کسی غریب کو ہی جاتا ہے نا, کسی مسکین کو جاتا ہے, کسی پریشان حال کو جاتا ہے. ابھی مجھ سے ایک سوال ہوا, اور سوال یہ تھا کہ جناب پہلے تو فدیے کا مطلب سمجھ لیجئے. جو افراد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, مثلا بیمار ہیں, پریشان ہیں, کوئی بیماری ایسی ہے جس بیماری کی وجہ سے روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ایسے افراد کو چاہیے جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی مرض کی وجہ سے, کسی پرابلم کی وجہ سے, وہ 750 گرام اناج یا 750 گرام چاول یا 750 گرام مثلا جو, اب جو تو کوئی کھاتا نہیں ہے, اناج چاول 750 گرام ایک دن کا ہے. اب آپ اسے مہینے میں جوڑ لیجئے کتنا ہوگا بھیا وکیل صاحب, ایک دن کا 750 گرام 22.5 کلو, تو 22.5 کلو اناج آپ کو کسی غریب کو دے دینا. چاہے یہ غریب آپ کے رشتہ داروں میں ہو, بہتر ہے اگر رشتہ داروں میں ہے تو رشتہ داروں کو دیجئے, غیر رشتہ داروں میں ہے تو غیر رشتہ داروں کو دیجئے. کتنا 22.5. اب بعض لوگوں نے سوال کیا مولانا پیسہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے گھر میں اناج نہیں, ہم تو آٹا مول لے کے آتے ہیں. تو آپ آٹا بھی لے کے دے سکتے ہیں, پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں, مگر اس صورت میں جب آپ کو معلوم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ اس سے اناج خرید لے گا, وہ اس سے کھانا خرید لے گا, تو تب آپ دے سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ اناج دیجئے, آنا دیجئے, اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو پیسہ دیجئے, مگر اس سے کہہ دیجئے بھائی یہ پیسہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنے گھر پہ اناج لے کے آ جائیے. اسے کہتے ہیں فدیہ. یعنی جو مثلا ایک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے ڈاکٹر, اور بچے کو دودھ کم پڑ جاتا, ماں نہیں کھاتی پورے دن تو بچے کو دودھ نہیں مل پاتا, تو اس لیے اسلام کہتا ہے ماں کو چاہیے روزے بعد میں رکھ لے, اب اپنے رمضان میں اپنے بچے کو دودھ پلائے, مگر یہ فدیہ دیتی رہے. اسی طرح ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے, حاملہ ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا بچے کے لیے مضر ہے جو پیٹ میں بچہ ہے, تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ بھی 750 گرام کے لحاظ سے پیسہ دے دے. کچھ لوگ بوڑھے ہیں, بوڑھے ایسے ہیں کبھی کمزور ہیں کبھی طاقتور ہیں, یعنی کبھی طاقت آ جاتی ہے کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, تو ایسے آدمی کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ مثلا گرمی کے روزے نہیں رکھے جاتے ایک بوڑھے کے اوپر, شدید گرمی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے, اور جب سردی کا موسم آ جائے تو روزہ بھی رکھے. یہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے عورت, ہمارے یہاں مسئلہ کچھ جوانوں نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی فدیہ دے دے گا, یعنی 750 گرام اگر کوئی دے دے گا تو پھر اس کو روزے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, روزہ واجب ہے. جب سردی کا موسم آ جائے, چھوٹے دن ہو جائے, تب روزہ رکھے وہ بوڑھا جو گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتا. جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور سردی کا مثلا موسم آ جائے اور اس وقت زیادہ گیپ نہیں ہوتا روزے میں, اس وقت وہ بھی روزہ رکھے گی. تو فدیہ اور روزہ دونوں واجب ہیں. فدیہ تو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں روزہ رمضان المبارک میں نہیں رکھ پا رہے ہیں. ایک بوڑھا ایسا ہے جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, 100 سال کا ہو گیا, نہ ذہن کام کر رہا ہے, نہ اب اس کے اوپر نہ فدیہ واجب ہے اور نہ روزہ واجب بالکل, لیکن کوشش کرے فدیہ دے دے, لیکن روزہ اس کے اوپر کبھی بھی پھر واجب نہیں ہے, سال میں بھی اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے.
یہ مسئلہ فدیے کا. ایک مسئلہ ہے کفارے کا. جو لڑکا, اس کو ذرا غور سے سنیے, صلوات پڑھ کے محمد اور آل محمد, اس مسئلے کو بڑی غور سے سنیے گا. جو ماں باپ اپنے بالغ بچوں کو روزہ رکھنے سے روک دیتے ہیں, مثلا ایک لڑکا 20 سال کا ہے, ایگزام ہو رہے ہیں, امتحان, ماں کہتی ہے بیٹا روزہ نہ رکھو, بھوک لگے گی پیاس لگے گی, یہ کوئی جواز نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا. امتحان ہے, اللہ مدد کرے گا, آپ روزہ رکھیے. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں جوان لڑکے, مولانا روز رکھ رہا ہوں, آج نہیں رکھا. تو اسلام کہتا ہے جو جوان لڑکا یا جو انسان جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے, اس پہ روزے کی قضا بھی واجب ہے, روزے کا کفارہ بھی واجب ہے. اور کفارہ بڑا ٹائٹ ہے, یا تو ایک غلام آزاد کرے, وہ ہے نہیں اب, یا 60 روزے رکھے گا ایک روزے کے بدلے. مثلا اگر ان جوانوں میں سے کوئی جوان ایسا ہے جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا, تو اس ایک روزے کے بدلے میں یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا 60 مسکینوں کے کھانا کھلانے کے بجائے 60 دن کے روزے رکھے گا. اب پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے ماشاءاللہ ہر جگہ پورے دلی میں کہ جوان ہیں, ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ, کوئی بیماری نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور مولانا ہم نے نہیں رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں جناب سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی اس لیے نہیں رکھا. تو ایک روزے کے بدلے 60 کیسے رکھے گا پھر؟ آپ کو کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر آپ سفر بھی کرنا چاہتے ہیں تو سفر میں بھی گھر سے پیٹ بھر کے نہیں چلیں گے. بعض لوگوں کو مثلا دلی سے مظفر نگر جانا ہے صبح کو, اب مولانا کل کا روزہ تو میرا قصر ہے, اب صبح ہی کو بڑا بہترین بیوی سے ناشتہ بنوا, پراٹھے اور بھائی انڈا اور پتہ نہیں کیا کہتی ہے, اس سحری میں بھی ایٹم بچے ہوئے تھے, وہ بھی کھا کے چلا گھر سے. آپ نے غلط کیا, آپ گناہگار ہیں. آپ گھر سے روزہ ہی رکھ کے چلیں گے, جب آپ سفر میں کچھ دور پہنچ جائیں گے تب آپ کو کھانے کی پرمیشن ہے, گھر بیٹھے آپ کو کھانے کی پرمیشن نہیں ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ تو یہ جو جان بوجھ کے ہمارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جوان, بڑا سخت عذاب ہے. یا 60 مسکینوں کو کھانا ہے, یا 60 روزے رکھنے جو بلا وجہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی عذر ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا, بیماری ہے, پریشانی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ. سفر میں چلتے ہوئے چھوٹ گیا وہ الگ مسئلہ. لیکن آپ بلا وجہ روزہ, امتحان کو بھی بہانہ بنا کے روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد اور